جی وہ وہ سارے اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں. تو سر وہ ایڈیشنل آئی جی تھے, ابھی آپ نے آئی جی بنا دیا, آئی ہوپ آپ ان کو آئی جی والی اسائنمنٹ بھی دیں گے. ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے, تو اس لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھیں. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ میں عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے ان حقائق کو سر رکھ سکوں. میرا نام عمران محمود ہے جی, اور میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ہوں اس وقت. آج میں آپ کے ساتھ جوہر ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا, ایک بلاسٹ ہوا تھا, اس کی تفتیش کیسے چلی اور جو ہے ہم کیسے جو ہے اصل کرداروں تک جو ہے وہ پہنچے, وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. میری جو ہے وہ چھوٹی سی بریفنگ ہے جو صرف اور صرف حقائق کے اوپر مبنی ہوگی. پلیز. یہ بیسیکلی 23 جون 2021 کا واقعہ ہے کہ صبح 11:09 پہ ای بلاک جوہر ٹاؤن میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا. ایک گاڑی کے اندر جو ہے 200 kg کی اس کا ویٹ تھا, جو اس کے اندر بارود تھا, جس کا وہ بلاسٹ ہوا تھا, جس کے نتیجے میں 3 جو ہے وہ شہریوں کی شہادت ہوئی تھی اور 22 جو ہے شہری وہ زخمی ہوئے تھے, جن میں سے 2 پولیس والے بھی تھے. آج تک کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اس دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی, اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ رہائشی علاقہ تھا تو وہاں پہ 7 گھروں کو اور 12 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا, جس کی تصویریں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ وہ گھر ہے جس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکے کی شدت کتنی زیادہ تھی کہ وہ گھر جو ہے وہ سامنے سے بالکل ختم ہو چکا ہے, گھر شکستہ حالت میں ہو چکا ہوا ہے. وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ بلاسٹ ہوا تھا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گہرا کھڈا پڑ چکا ہوا ہے سڑک پہ. یہ گاڑی کی حالت دیکھیں جس گاڑی کے اندر تھا. آگے یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا, جو گاڑی کھڑی کر کے یہاں سے جا رہا ہے. اس کے آگے بیسیکلی پولیس کی ایک چیک پوسٹ تھی, جس کی وجہ سے یہ اننرو ہو گیا اور اس نے گاڑی یہیں پہ کھڑی کر کے چلا گیا. گاڑی کھڑی کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ٹائمر لگا ہوا تھا. جیسے یہ دھماکہ ہوتا ہے تو سی ٹی ڈی میں اس کی جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جاتی ہے, اور ودن 16 آورس ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا تھا. ٹریس سے کیسے کلا وہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں. اور پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انیشیل 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا, جن میں سے سب سے پہلا کیریکٹر جو تھا وہ پیٹر پال ڈیوڈ تھا. پیٹر پال ڈیوڈ کو ہم نے جو گاڑی تھی اس کی شناخت کے تھرو جو ہے وہ کیا, بیکاز وہ گاڑی اس میں نام کے اوپر پرچیز کی گئی تھی, اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ ٹیمپرڈ ہے. اور جب یہ ہے جس نے کہ یہ جو بلاسٹ تھا اس کو سپروائز کیا تھا, اور اس کا جو ہے یہ 2 جو مین ایجنٹس ہیں را کے, ان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا, جن کے نام علی بدیش اور ببلو سریواستو ہیں. اور یہ ٹیرر فائنینسنگ اس کے تھرو وہ اس کی ٹیرر فائنینسنگ کرتے تھے. سجاد حسین جو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا ودن 24 آورس, یہ اس کا جو ہے یہ اسسٹنٹ تھا, ہر کام میں اس کے ساتھ موجود تھا. اور اس کا مین جو تھا, اس نے جو جب یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا تو اس کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹس جو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں استعمال کیے تھے ان کو ڈسٹروائے کیا تھا, وہ بھی ہم نے برآمد کیے تھے, ان کے تھرو ہم نے ڈیٹا بھی اس کا نکالا تھا. جی آگے ضیاء اللہ جو ہے اس کو ہم نے پیٹر کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا تھا. یہ جب یہ بندہ گرفتار ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اس کا مین کلپریٹ ہے اس سارے کے سارے ایونٹ کا, جو کہ پاکستان میں ہوا تھا, پاکستان کی حد تک, وہ سمیع الحق تھا. یہ اس کا بھائی تھا, اور یہ ٹیرر فائنینسنگ میں جو ہے یہ سمیع الحق کو اور اوپر والے لوگوں کی جو ہے مدد کیا کرتا تھا. اس کے تھرو پیسہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا تھا. یہ تھی مین لیڈ جس کے اوپر ہم آگے چلے. تو عید گل اور اس کے ساتھ اس کی بیگم عائشہ گل, ان کو ہم نے 5 سے 6 دن کے بعد گرفتار کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں عید گل وہ بندہ ہے کہ جس کو گاڑی پیٹر پال ڈیوڈ نے دی تھی. اس نے اس گاڑی کو تیار کیا, اس کے اندر بارود بھرا, اس کو اندر ڈیٹونیٹر لگایا اور اس کو آ کے کھڑا کیا. وہ ویڈیو جس میں آپ نے بندے کو نکلتے دیکھا ہے وہ یہ والا بندہ تھا, وہ عید گل تھا جو گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے جو نکلا ہے. عائشہ گل اس کی جو ہے وائف ہے, اور اس نے جب یہ بنا رہا تھا, ساری گاڑی تیار کر رہا تھا, تو اس نے کچھ ویڈیوز بنائی تھیں. وہ ویڈیوز جو ہیں بعد میں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے آدمی کے اس میں سے نکلی ہے. اب اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اب یہ گاڑی ڈکی تیار ہے, اور یہ گاڑی تھی جو کہ ہم نے جس کے تھرو جو ہے اس کو ٹریس کیا. آگے چلیں گے. جب ہم نے عید گل کو پکڑا تو عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو مین سسپیکٹ تھا سمیع الحق, وہ آئیڈینٹیفائی ہوا.
سمیع الحق آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا لیکن وہ بھی ہمارے گرفت سے جو تھا وہ باہر تھا. یہ تفتیش جب چلی تو پتہ چلا کہ 2012 سے جو ہے یہ را کا ایجنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو را کے ڈفرینٹ آپریٹرز ہیں جن کے ڈفرینٹ رولز سے اس میں اسلم تھا, سنجے تیواری تھا اور وسیم تھا, یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھا. اور پاکستان میں را کے بہاف کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کا مین جو پلیئر تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے جب یہ گرفتار نہیں ہوا تو اس کو جو ہے پی او ڈکلیئر کیا گیا عدالت کے تھرو, اور الٹیمیٹلی اس کے ریڈ وارنٹس جو تھے وہ جاری کیے گئے. یہ آپ کے سامنے ریڈ وارنٹس آ رہے ہیں. یہ ریڈ وارنٹس جو انٹرپول کے تھرو جو تھے یہ جاری کیے گئے. اس کے بعد جو ہے ہمیں پیورلی انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کی بیس کے اوپر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہ بندہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے, اور اس کو ہم نے بلوچستان میں پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا. اور اس کو گرفتار کیا تھا ہم نے 24 اپریل 2022 کو اسی سال میں بلوچستان میں. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا بھی تھا جس کا رول بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں, اور اس کے پاس سے ہمیں مختلف ممالک کی مختلف جو ہیں ڈینومینیشن کی کرنسیز کا ایک ہیوج کیشر جو تھا وہ بھی ملا تھا. اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا تھا عزیر اکبر جو اس کا اسسٹنٹ تھا, اس کے ساتھ ہر کام میں شامل تھا, وہ بھی گرفتار ہوا. اس کا بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوا تھا کیونکہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا تھا عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر, لیکن یہ گرفتار الٹیمیٹلی اپنے بردر ان لا کے ساتھ جو ہے بلوچستان میں 24 اپریل 2022 کو ہوا. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نوید اختر جو ہے جو جہاں سے یہ سارے کا سارا کھیل چلنا شروع ہوا تھا, وہ پہلا مہراج ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوید اختر تھا. نوید اختر وہ تھا کہ جب یہ ایک انسکلڈ لیبر تھا, پاکستان سے بلانگ کرتا تھا, اور یہ وہاں پہ مڈل ایسٹرن کنٹری کی ایک جیل میں بند تھا بیکاز اس کے پاس جرمانہ دینے کے پیسے نہیں تھے. اس کو را کے ہینڈلر, را کا جو ایجنٹ تھا سہیم شیخ, اس نے اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا فائن جو ہے پے کر دیتے ہیں, آپ کو جیل سے رہائی دلا دیتے ہیں, تو آپ جو ہے پاکستان کے اگینسٹ انڈیا کے لیے کام کرو. اس نے اپنی رہائی حاصل کرنے کے لیے اس چیز پہ حامی بھر لی. اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا گیا, یہ پاکستان پہنچا, اور اس نے جو ہے مین ریکی کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بلاسٹ جوہر ٹاؤن کے اندر ہوا. اس کے علاوہ اور بھی اس نے مختلف جو ہے ٹارگٹس جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے, اور ان کی ریکی بھی جو کی گئی تھی جو کہ ان کا فردر کام ٹارگٹس تھے جن کو انہوں نے کرنا تھا. لیکن الحمدللہ اس سیل کے اور ان لوگوں کے گرفتار ہونے کے بعد وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ تھوٹ ہو گئی جی. جب یہ اس کو جو ہے جب یہ نوید اختر جو تھا اس کو نہیں تھا پتہ کہ عزیر اکبر اور سمیع الحق کو جو ہے بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا. جب ہم نے سمیع الحق کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ نوید اختر کو لاہور میں شاہدرہ میں جو ہے وہ مل رہا ہے اور 10 مئی کو مل رہا ہے. کیونکہ اس کو نہیں تھا پتہ تو یہ اپنے وقت کے مطابق طے کردہ وقت کے مطابق وہاں پہ شاہدرہ میں پہنچا, اور یہ اس کو ہم نے وہاں سے گرفتار کیا. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے پاس سے 2 گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی جو کہ اسی طرح کی فردر ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کی جانی تھی, اور اسی طریقے سے VVID جو ہے گاڑی بھر کے بارود کی اس کو اڑایا جانا مقصود تھا, جو کہ الحمدللہ جس سے ہماری بچت ہو گئی. جی آگے جب یہ ہمارا سارے کا سارا ہوا تو اس سے ہمیں جب ہم تفتیش کو آگے لے کر چلے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سمیع الحق جو کہ مین کوریبوریٹر تھا ان کا پاکستان میں, اس کے لنکس کس کے ساتھ ہیں. اس سے ہمیں جو ان کے مین جو ایجنٹس تھے را کے وہ انرتھ ہوئے, جس میں علی بدیش تھا, ببلو سریواستو تھا, سنجے تیواری تھا, اور جو کہ ماسٹر مائنڈ تھے. اس کے فیسیلیٹیٹرز جو تھے ان میں نوید تھا جس کو سہیم شیخ اور ظہیم شیخ کر رہے تھے, اور جو ایک وہ سیل تھا جس نے کہ اس کو کیری آؤٹ کیا جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. آگے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کلوز ٹو $1 ملین کی جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ انڈیا نے ان لوگوں کے تھرو 4 لوگوں کے تھرو جو وہ کی ہے. ٹو بی ایگزیکٹ $8,75,000 جو تھے وہ فنل کیے گئے تھے, اور اس سارے کے سارے کیس کو اور پاکستان میں ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے انڈیا نے مختلف چینلز کے تھرو یہ پیسے کیے, جس کی کہ ساری اب لنکیجز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں.